دوستو، عمران خان نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کا اعتراف کر دیا۔ عمران خان کی وہ کون سی غلطی ہے جو آج اس کو ریئلائز ہو رہا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں اسے نہیں کرنی چاہیے تھی؟ دوستو، خان کی طرف سے جو پیغام سامنے آیا ہے، جس میں انہوں نے اپنی زندگی اور اپنی سیاسی جدوجہد کی ایک بڑی مسٹیک کا اعتراف کیا ہے، اب یہ الگ ایشو ہے کہ یہ پیغام کہاں سے آیا، کس ذریعے سے آیا اور اس کی اتھینٹسٹی کیا ہے۔ لیکن اس پیغام میں جو بات کہی گئی ہے، اس میں ایک ایسی ریالٹی ضرور موجود ہے جسے نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان نے اپنے ابتدائی ساتھیوں اور پی ٹی آئی کے ابتدائی نظریاتی کارکنوں میں سے ایک اکبر احسان خان کو نظر انداز کرنے پر افسوس کا اظہار کیا۔ میرا خیال ہے کہ جب پی ٹی آئی ایک محدود جماعت سے نکل کر پورے پاکستان کی ایک بڑی پاپولر پارٹی بن گئی، عمران خان کی شہرت بڑھی اور پارٹی کا سٹرکچر وسیع ہوا، تو شاید اسی شہرت کی چکا چوند میں وہ اپنے کچھ ابتدائی اور مخلص ساتھیوں سے دور ہوتے چلے گئے۔ یہ صرف عمران خان کی پارٹی کا مسئلہ نہیں، بلکہ پاکستان کی تقریباً ہر سیاسی جماعت میں یہ ٹرینڈ آپ کو نظر آئے گا۔ جب کوئی پارٹی چھوٹی ہوتی ہے تو اس کے نظریاتی کارکن، اس کے ابتدائی ورکرز اور وہ لوگ جو مشکل وقت میں پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، انتہائی اہم ہوتے ہیں۔ لیکن جب پارٹی پاپولر ہو جاتی ہے، اقتدار کے قریب پہنچتی ہے اور اس میں بڑے سرمایہ دار، جاگیردار اور بااثر خاندان اور کارپوریٹ کلاس شامل ہونا شروع ہوتی ہے، تو اکثر یہی پرانے کارکن آہستہ آہستہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں۔ ان کی جگہ ایسے لوگ لے لیتے ہیں جن کے پاس پیسہ، اثر و رسوخ، پاور اور مضبوط سیاسی روابط ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ پارٹی بڑی ہوتی چلی گئی، نئے لوگ آتے گئے اور بہت سے پرانے نظریاتی کارکن گمنامی میں چلتے گئے۔ ہمارے اپنے ضلع ڈسٹرکٹ بٹگرام کی مثال ہی لے لیجئے۔ عمران خان کی مقبولیت آج جیسی نہیں تھی۔ پی ٹی آئی ایک محدود سیٹ اپ والی جماعت تھی۔ اس وقت امل شاہ شیرازی جیسے نظریاتی کارکن پارٹی کے ساتھ انتہائی سرگرم تھے۔ وہ ضلع کی سطح پر پارٹی کے لیے کام کرتے، خان کے جلسوں کے لیے خود لوگوں کو موبلائز کرتے، دعوت دیتے اور تنظیم کو مضبوط بنانے کے لیے مسلسل میدان میں موجود رہتے۔ لیکن جیسے جیسے خان کی پاپولیرٹی بڑھی اور پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی قوت بنی، ویسے ویسے ایک ایسا بااثر اور جاگیردار طبقہ بھی پارٹی میں داخل ہوا جس کے سامنے پرانی کارکنوں کی اہمیت کم ہوتی گئی۔ امل شاہ شیرازی جیسے لوگ جنہوں نے مشکل اور ابتدائی دور میں پارٹی کا ساتھ دیا تھا، آہستہ آہستہ آؤٹ آف فوکس ہو گئے۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ ان کا پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اور شاید عمران خان کو آج اسی ریئلائزیشن کا سامنا ہے، کیونکہ آپ دیکھیے عمران خان اس وقت خود مشکلات میں ہے، جیل میں ہے، اور ان کی پارٹی ایک انتہائی مشکل فیز سے گزر رہی ہے۔ لیکن دوسری طرف پارٹی کے اندر جو صورتحال نظر آ رہی ہے وہ بھی بہت کچھ سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ کل آپ نے دیکھا کہ عمران خان کے کیس کے حوالے سے ایک طرف سیریس پروسیس چل رہا تھا، جبکہ دوسری طرف مشال یوسفزئی، شاندانہ گلزار اور سلمان اکرم راجہ جیسے بڑے نام آپس میں اختلافات اور بحث میں الجھے ہوئے نظر آئے۔ اب
ان کی کیا حیثیت ہے کہ اس طرح کے موقعوں پر یہ عمران خان کو اگنور کرے؟ آپ ذرا سوچئے، اگر آج پارٹی کے بڑے عہدوں پر ایسے نظریاتی کارکن موجود ہوتے جو خان کے ابتدائی دور سے ان کے ساتھ کھڑے تھے، جنہوں نے مشکل وقت دیکھا تھا اور جن کے لیے پارٹی کا ویژن اور نظریہ ذاتی مفاد سے زیادہ اہم تھا، تو شاید صورتحال مختلف ہوتی۔ وہ اپنے پرسنل گریجز ایک طرف رکھتے، متحد ہوتے اور کہتے کہ اختلافات اپنی جگہ، لیکن اس وقت ہمارا فوکس صرف خان اور پارٹی پر ہے۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جب سیاسی جماعتوں میں نظریاتی کارکنوں کی جگہ زیادہ تر پاور پلیئر، کارپوریٹ کلاس اور پرسنل انٹرسٹ رکھنے والے لوگ اہم عہدوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو پارٹی کا اصل نظریہ آہستہ آہستہ صرف ایک سلوگن بن کر رہ جاتا ہے۔ یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں، پاکستان کی تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتوں میں اس کی ایگزامپلز موجود ہیں، اور شاید جیل، تنہائی اور مشکل حالات انسان کو وہ چیزیں دکھا دیتے ہیں جو اقتدار اور کامیابی کے دنوں میں نظر نہیں آتی۔ ممکن ہے خان کو بھی اب اپنی اس بیسک مسٹیک کا احساس ہو گیا ہو کہ ابتدائی اور نظریاتی کارکنوں کو نظر انداز کرنا ایک بہت بڑی سیاسی غلطی تھی۔ اگر واقعی یہ ریئلائزیشن ہے تو یہ صرف خان کے لیے نہیں بلکہ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کے لیے ایک بڑا لیسن ہے۔ خاص طور پر جمعیت علماء اسلام کو بھی اس سے سیکھنا چاہیے کہ پارٹی کی اصل طاقت صرف بڑے نام، سرمایہ دار اور بااثر لوگ نہیں ہوتے۔ اصل طاقت وہ نظریاتی کارکن ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں بھی پارٹی کے ویژن کے ساتھ کڑے رہتے ہیں۔